السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ سچے نبی تھے، بے شمار فضائل قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ابتدائی زندگی سے ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف آزمائشوں سے دوچار ہوئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن چھوڑ دیا، معاشرہ سماج کو ترک کر دیا۔ ظالموں نے پھر بھی چین نہیں آیا، یہاں تک کہ انہیں آگ کے حوالے کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح سلامت ان کو بحفاظت آگ سے باہر کیا۔ شکلیاں، گرگٹ، انہیں مارنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ منافق لوگ ہیں۔ چھپکلی، گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو پہلی ضرب میں مار دو۔ بے شمار فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے دے، شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے اے لوگو، میں نے 3 مقام پر کسب بیانی سے کام لیا تھا، لہذا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شفاعت کے لیے نہیں آتا۔ 3 مقامات کیا ہیں؟ جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم چلیے ہمارے ساتھ میلے میں، تو کہا تھا میں بیمار ہوں۔ دوسرا، جب مورتیوں کی انہوں نے حجامت کر دی، قوم کے لوگ میلے سے لوٹ کے آئے، پوچھا کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم۔ اور تیسرا موقع وہ ہے، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے ہوئے چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اس اللہ کی بندی کو لے کر ہجرت کر رہے تھے۔ ایک ایسی بستی میں جا کے پہنچے جہاں پر ظالم حکمراں مسلط تھے۔ وہاں پر اس ظالم کو خبر دیا گیا کہ ہمارے شہر میں ایک جوڑا آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک خاتون ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے حسین و خوبصورت ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، کہا کہ اے نوجوان بتا مجھ کو وہ تمہارے ساتھ
عورت کون لیڈیز ہے، کون خاتون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے سے جب لوٹ کر آتے ہیں، سارا کے پاس، اس اللہ کی بندی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارا دیکھو مجھے رسوا مت کرنا، مجھے ذلیل مت کرنا، کیونکہ میں نے اس بدکار ظالم بادشاہ کے سامنے میں نے اپنی بہن کہا ہے، اور یقیناً آج اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے اوپر کوئی ایمان والا نہیں ہے سوائے تمہارے اور میرے کے، کوئی ایمان والا نہیں ہے، لہذا دین کے اعتبار سے تم ہماری بہن لگتی ہو، جاؤ، بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ چنانچہ وہ نیک خاتون سیدہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ کر وہ باوضو ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ بادشاہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، یہ دیکھ کر اللہ کی بندی سیدہ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے رب قدیر، میری عزت، میری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی ہے، اے رب قدیر مجھے بچا لے، دعا کر رہی ہے، اور ظالم بادشاہ گرا وہیں پر، یڑیاں رگڑنے لگا، گڑ گڑانے لگا، خراٹے مارنے لگا۔ وہ بدکار ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی ہمارے لیے دعا کر، اب میں تیرے جانب کسی غلط ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کیا، پھر وہ بدکار بادشاہ ٹھیک تو ہو گیا، مگر اس کی عادت تھی بدکاری کرنے کی۔ پھر دوسری بار بھی اس نے ہاتھ کو دراز کیا کہ پکڑوں اللہ کی بندی کو۔ چنانچہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اس سے مجھ کو بچا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ پھر وہ شخص رگڑنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، گر جاتا ہے، یڑیاں رگڑنے لگتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی بد دعاؤں سے چنانچہ بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندی مجھے بچا لے، اب میں تیرے جانب ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام سوچتی ہے کہ اگر میرے بد دعا کرنے سے اگر یہ مر جائے گا تو جو ہے ہمارے اوپر الزام آئے گا، لہذا دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھ کو بچا لے۔ چنانچہ تیسری بار صحیح ہو جاتا ہے، اور اس خوشی میں کہتا ہے کہ ہماری خدمت کرے گی، حاجرہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ وہ ظالم کہتا ہے لوگوں سے، اپنے ان سے کہتا ہے کہ تم نے کون سا شیطان ہمارے پاس بھیج دیا؟ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام شیطان ظالم بادشاہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنی، بحفاظت لوٹ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور تحفے میں خدمت کے لیے ظالم بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو ان کے حوالے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے، آزمائش اور ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنا پرعزم بنایا، ان کا حوصلہ کتنا بلند بنایا تھا، دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کفر و شرک کو جوتے کی نوک پہ رکھا، توحید کے معاملے میں کسی ظالم بادشاہ سے یا کسی عام انسان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی مومن کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شرک کا اڈا دیکھا سر جھکا لیا اور کہیں
غیر اللہ کے استان دیکھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔